بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ پارہ 21 سورہ احزاب، رکوع 1، آیت نمبر 2 تا 5۔ آیت نمبر 2 تتمہ ہے آیت نمبر 1 کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار، منکرین، مشرکین، منافقین کے باتوں میں نہ آئے، ان کی باتیں نہ مانے، اتباع وحی کیجئے۔ اور تعلیم ہے امت کو کہ امت وحی کی اتباع کرے، وحی جلی قرآن کریم، وحی خفی احادیث طیبہ، اور وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ ہی کارساز ہے۔ آیت نمبر 4 میں زمانے جاہلیت کی 3 رسوم، باطل خیالات کی تردید ہے۔ رسم نمبر 1 یہ تھا کہ عربوں میں مشہور تھا کہ ذہین شخص کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، غلط تھا۔ دوسرا رسم یہ تھا کہ جس شخص نے اپنے بیوی کی تشبیہ اپنے ماں کے ساتھ دے دی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوئی، غلط تھا۔ جس کو زہار کہتے ہیں، زہار کی تعریف ہے تشبیہ المنکوحۃ بالمحرمۃ المؤبدہ۔ تیسرا رسم، ایک شخص نے اپنے تو نہیں، کسی بیٹے کو، کسی بندے کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا، اور اصل بیٹا تو نہیں ہے، بیٹا تو کسی اور کا ہے، لیکن اس نے بیٹا بنا دیا، جس کو متبنہ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں منہ بولا بیٹا تمام احکام میں اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، جبکہ یہ لوگ اصلی بیٹے کی طرح قرار دیتے تھے جاہلیت میں۔ پہلا رسم اگرچہ مذہبی، عقیدی یا عملی زندگی کے ساتھ متعلق اور وابستہ نہیں ہے، البتہ فن طب کے ساتھ وابستہ معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کے سینے میں 1 دل ہوتا ہے، 2 دل ہوتے ہیں، تو 1 دل ہوتا ہے، 2 دل تو نہیں ہوتے۔ دوسرے رسم کے بارے میں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ یہ خیال بھی باطل ہے، غلط ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو ماں کا برابر یا مثل یا تشبیہ قرار دی تو وہ حقیقی ماں کی طرح حرام ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ زہار سے حرمت مؤبدہ لازم نہیں ہوتی۔ تفصیلی حکم تو سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہ کہنا غلط ہے، اس سے گریز ضروری ہے، اور ایسا کہنے والا کفارہ زہار ادا کرے تو بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ متبنہ کے حوالے سے ہے کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ۔ ادعیاء، دعیون کی جمع ہے وہ لڑکا جس کو متبنہ کہا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، اور منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں بن سکتا، میراث میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ حرمت نکاح کے حوالے سے اس پر وہ مسائل عائد ہوں گے کہ بیٹے کے متعلقہ بیٹے جو ہے اس کی جو بیوی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ تو متبنہ اصل بیٹے کی طرح نہیں ہے کہ اس پر آپ تمام احکامات متفرع کریں، عائد کریں۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آیات مذکورہ کے نزول سے پہلے زید ابن حارثہ کو لوگ زید ابن محمد کہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو متبنہ بنایا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے یہ عادت چھوڑ دی۔ البتہ عام معاشرتی زندگی میں اکثر شرفاء، معززین،
اپنے بچوں کے علاوہ دیگر چھوٹے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، جو کہ شفقت کی وجہ سے ہوتی ہے، اگرچہ جائز ہے مگر پھر بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ صورت صورتاً ممانعت کی صورت ہے، قضا فی البداوی۔ اور یہی معاملہ یہی وہ معاملہ ہے جس نے قریش کو مغالطہ میں ڈال دیا تھا اور ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے مطلقہ بیوی سے نکاح کر دیا، حالانکہ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا بلکہ متبنہ تھا۔ بہرحال پہلے رسم باطل، جو پہلا رسم تھا باطل رسم تھا، وہ طب کے متعلق تھا۔ دو مسائل کا تعلق معاشرت سے ہے، عائلی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ان کی جزیات اور تفصیلات بھی بیان کی ہے، تاکہ اہل جاہلیت اور آج کل کے بے دین لوگ، اور آج کل بھی جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اپنے بے بنیاد خواہشات سے حلال کو حرام اور جائز کو ناجائز اور خود ساختہ قوانین نہ بنائے، بلکہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ، پیروی کیجئے، مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو وحی کیا جاتا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین کانا ہے، بما تعملون خبیر، اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبردار۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھ اللہ پر، وکفیٰ باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، وکیلاً کارساز۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کی سینے میں، وما جعل، اور نہیں بنایا ہے، ازواجکم تمہاری بیویاں، تمہارے ان بیویوں کو، اللہ جنہیں تم تظاہرون منہن، تم ماں کہہ کر بیٹھے ہو، امہاتکم تمہارے مائیں، وما جعل، اور نہیں بنایا ہے، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، ذالک قولکم یہ تمہاری باتیں ہے، بافواہہم صرف منہ کی باتیں ہے، واللہ یقول الحق اللہ کہتا ہے حق بات، وہو یہدی السبیل اور وہ راہ دکھاتا ہے سیدھا، ادعوہم لآبائہم پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کی نسبت سے، ہوا اقسط عند اللہ یہ زیادہ منصفانہ ہے، اعدل عند اللہ ہوا اقسط ہوا اعدل یہ زیادہ منصفانہ ہے، عند اللہ اللہ کی نزدیک، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا پس اگر تم نہیں جانتے ہو، آباءکم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُکم پھر وہ تمہارے بھائی ہے، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اخطأتم بہ اس میں جو غلطی تم کر بیٹھو، ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن وہ جو ارادہ کیا ہے تمہارے دلوں نے، وکان اللہ اور ہے اللہ رب العالمین، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان رحم والا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔